From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. My name is Spike Hussain Siddiqui. Welcome to the show. صاحبوں، ملک ہمارے سامنے ٹوٹ رہا ہے اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ اور خاص کر کے میں ان کو نوک کرنا چاہتا ہوں جو بڑے بڑے ججز ہیں، جرنیل ہیں، کہ تم نے عاصم منیر سے نہیں پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا تھا. تم کہاں غائب ہو؟ جب تک یہ پاور ہاؤسز جو ہیں، جب تک ان میں سے کچھ لوگ نہیں اٹھیں گے، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. وہ کوئی بڑا جرنیل ہو، کوئی بڑا جج ہو، کیونکہ عوام کے اندر تو ایک تو اٹھنے کی طاقت نہیں ہے سوائے کے پی کے، اور تو بس بانجھی نظر آ رہے ہیں سب. سوری میں نے ایسے کہہ دیا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ان کے علاوہ تو کسی میں وہ اسپرٹ نظر نہیں آ رہی کہ ملک کو بچائیں. اور جو آج بیان اس نے دیا ہے سہیل آفریدی نے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، یہ کچے دھاگے ہم کسی وقت بھی توڑ دیں گے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کے پی کو الگ کرنے کی مہم چلا دیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم ہم پہ طاقت کا استعمال کرو گے تو ہم بھی طاقت سے جواب دیں گے. ابھی بات یہاں تک ہے جو میں سمجھتا ہوں، اور خدا کرے کہ یہاں تک بھی نہ ہو، اس سے پہلے مسائل حل ہوں، اس کی کوشش کرنی ہے. اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. اچھا، اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ نقوی سے کہو وہ ایس ایچ او کہاں ہے جس کے لانے کا اس نے وعدہ کیا تھا. دیکھیے، محسن نقوی صاحب نے کہا تھا بلوچستان جا کے کہ میں ایک ایس ایچ او لاؤں گا اور بلوچستان کے تمام لوگوں کو ٹھیک کر دے گا. تو وقت آ گیا ہے، اب آپ لے کر آئیے، کیونکہ آج 11 شہروں میں بھرپور حملے ہوئے ہیں. دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ جب بینک میں دھماکہ کیا گیا تو لوگوں نے تالیاں بجائی ہیں، مقامی لوگوں نے، اور اس کو لوٹا بھی ہے. آج آپ وہاں پاکستان کا پرچم لے کے نہیں لہرا سکتے ان علاقوں میں. یار، اور کتنے خراب حالات چاہتے ہیں آپ، اور کس کو خراب حالات کہتے ہیں؟ شہباز شریف نے کل پرسوں کی بات ہے کہا بڑے آہستگی سے کہ اب ہمیں وہ باتیں بھی منظور کرنی پڑ رہی ہیں جو منظور نہیں کرنی چاہیے. اب پوری دنیا ان کا گلا دبائے گی، اپنی باتیں منوائے گی. میں نے یہ بات روز میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھو، ڈکٹیٹر یا جرنیل جب بھی ہوگا نا، تو یہی ہوں گے جو آپ کا ایٹم بم بھی بیچیں گے، یہی ہوں گے جو تباہی کا باعث بنیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے نا سب کو کہ ساری قوت اس کے پاس ہے عاصم منیر کے. بس ان کو کہو تو یہ جوتا پالش کرنے والے کو حکم دے دیں گے کہ جاؤ جا کے یہ قرارداد منظور کرا دو. جب اتنا فیک سسٹم ہوگا تو لوگ تو آپ کے ایڈوانٹیج لیں گے. ایک عرصے سے میری کوشش یہ ہے، جس کو میں آپ کے سامنے روز رکھتا ہوں، کہ دیکھو فیئر الیکشن ہو، صحیح تمہاری جو ہے سینٹ ہو، صحیح فارم 45 والے لوگ ہوں. تم 47 والے لوگ بھر کے چلا رہے ہو. بلوچستان میں بھی وہ جو جیتا تھا اس کو کیا کیا؟ زبردستی ہرایا. تو اس کا حاصل کیا ہو رہا ہے دیکھ لیجیے. ایک اور اہم بات جو کل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، دوبارہ رکھتا ہوں، کہ یہ عمران کو انہوں نے اتنا ٹارچر کیا ہے اور کچھ ایسی چیزیں انجیکٹ کی اس کی باڈی میں کہ یہ اس کو، کل بھی میں نے کہا تھا، یہ شدید بیمار کر کے باہر بھیجیں گے اور پھر چاہیں گے کہ علاج کے لیے کہیں دور چلا جائے. یہ سب بھی اگر تم کر لو تو بھی تمہاری حکومت بدنام ہے، برباد ہے، مسلسل ناکامیاں ہیں. 4 سال سے تم ناکامیاں سہ رہے ہو، دے رہے ہو قوم کو صدمے. اس کو باہر بھیج کے کیا ہوگا؟ آج
پاکستان آسٹریلیا سے دوسرا میچ جیتا ہے تو یہ سوچ تھی کہ آج کا دن اچھا گزاریں گے، کچھ خوشی میں رہیں گے. کرکٹ کی جیت خوشی تو ملتی نہیں ہے نا، کرکٹ کے ذریعے کبھی کبھی ملتی ہے، وہاں پہ بھی یہی رہتا ہے. لیکن اب جو ملی تو سوچا تھا آج کا دن کچھ طبیعت بھی فیور وغیرہ ہے تو اس میں اور اس میں مل کے خوشی کچھ لمحے گزارنا چاہتے تھے. لیکن آج بلوچستان کی حالت آپ دیکھ لیجئے کیا ہے، تو اور پورے ملک کی جو صورتحال انہوں نے بنا رکھی ہے، اس میں آدمی کیسے خوش رہے؟ جو بھی پڑھے گا، جو یہاں پڑھے گا وہ پریشان رہے گا، جو جانے گا وہ پریشان ہوگا. اچھا صاحب، حالات کس درجہ خراب ہیں، اور انہوں نے میڈیا کو ایسا کنٹرول کیا ہے کہ وہ جو مین اسٹریم میڈیا وہ کوئی خبر ہی نہیں دے رہا، وہ چھپا رہا ہے. دیکھو یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ یہ حقیقت کو چھپاتے ہیں عوام سے. چلو عوام سے چھپاتے ہو، اپنے آپ کو تو بتا دو کہ حقیقت کیا ہے، اپنی آنکھیں تو کھولو. یہ خود فریبی جو ہوتی ہے یہ بہت بڑا سانحے کو جنم دیتی ہے، بہت بڑے سانحے کو جنم دیتی ہے. یہ خود کو بھی نہیں بتا رہے کہ حقیقت کیا ہے. ان کی آنکھیں کھولیے، انہیں بتائیے کہ آپ کا رویہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب نے ایک دن فرمایا کہ یہ 1500 لوگ ہیں جو مخالف ہیں، ان کو تو ہم جیسے ٹھیک کر دیں گے، مار پیٹ کے لٹکا دیں گے. ارے اس سے زیادہ تو تم ان کے نوجوانوں کو اٹھا کے غائب کر چکے ہو، مار چکے ہو، اور ستم کیا باقی رہ گیا جو تم اب کرو گے؟ وہ ڈاکٹر مہنور بلوچ، اس کو بغیر کسی ریزن، کوئی لاجک تک نہیں ہے تمہارے پاس، بند کیا ہے. اب اس بچی کو لے گیا ایمان مزاری کو. وہ دن ایک اتنی اچھی طرح سے اپنے حق میں بات کہہ رہی تھی کہ مانور بلوچ کے حق میں اگر عظمیٰ بخاری یا وہ کوئی ایک ان کی وہ ہیں دوست مریم کی، وہ اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ سکتی ہے کہ اس کو رہا کرو، اگر میں نے اس پہ ٹویٹ کر دیا تو یہ کیسا جرم ہو گیا اور مجھے بند کر رہے ہو اس بنیاد پہ؟ تو اتنی بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور یہ اوپر کے جو جرنیل ہیں اور یہ جو دوسرے ججز ہیں، یہ اپنی ریٹائرمنٹ، اپنے پلاٹس، اپنی ذات سے عشق سچا، باقی سب ان کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں، اور ان کے کچھ کیے بغیر یہ حالات نہیں بدلیں گے. ان کو جگائیے. یہ جو پیچھے بیٹھے نا، میں تو ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں بھائی ان سے استعفیٰ لو، یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. لیکن نہیں، استعفیٰ نہیں لیے. بلوچستان میں آج اگر کوئی پولیٹیشین جا سکتا ہے جس کی بات وہ سنتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، وہ صرف ایک پولیٹیشین ہے جس کا نام ہے عمران خان. یہ وقت کام لینے کا ہے نا، یہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو حکومت چلانا جرنیلوں کا کام ہی نہیں ہے. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جرنیلوں کا، خفیہ ایجنسیز کا، کرپٹ لوگوں کا کام نہیں ہے حکومت چلانا. یہ ان کے بس کا کام نہیں ہوتا، یہ ان کا کام ہے نہیں نا صاحب. دیکھیے سچائی سے جائزہ لیجئے، ان کے تھاٹ پروسیس کو سمجھیے، فرق کیا ہوتا ہے. دیکھیے جرنیل کا جو دماغ کام کرتا ہے نا، وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول، ایلیمنیٹ دی اینیمی، اپوزیشن کو فوراً ختم کر دو، جو بھی مسئلہ ہو اس کو فوری طور پہ حل کرو، پیش قدمی کرو، آگے بڑھو. اس سوچ کے ساتھ جو دماغ بلڈ اپ ہوتے ہیں، یہ سوچ میدان جنگ کے لیے تو درست ہے، لیکن ملک چلانے کے لیے صاحب یہ سوچ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ ملک چلانے کے لیے تو آپ کو نیگوسیشن چاہیے ہوتی ہیں، آپ انسٹیٹیوشن بلڈ اپ کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ میڈیا، اوپن میڈیا ہوتا ہے، آپ میڈیا کی گردن دبا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ملک چلانے کے لیے اختیارات کو تقسیم کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی بری بھلی باتیں بیٹھ کے سننا پڑتی ہیں، اور پھر ان کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. عدلیہ آزاد ہوتی ہے. جبکہ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے جرنیلوں کا، وہ تو صرف فوری وکٹری چاہتا ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول چاہتا ہے. آپ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے، آپ کا دماغ تو فوری ریزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے نا. قومیں ایسے نہیں چلتی ہیں، قومیں تو لانگ ٹرم پلاننگ پہ چلتی ہیں، اور ایک ساتھ مل کر جب سب چلتے ہیں نا
تو پھر کامیابی ہوتی ہے. آپ کے نہ آپ کی ٹریننگ ہے، نہ ہی آپ اس لیے بنے ہیں. اور دیکھیے 4 سال سے آپ کر رہے ہیں نا حکومت، سب کچھ کر لیا آپ نے، آئین بدلوا دیا، عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا، جوتا پالش والا وزیر اعظم رکھ لیا، صدر رکھ لیا، لیکن معیشت خراب سے خراب تر، سیاسی استحکام ختم. ہم؟ 2 صوبے جو ہیں بلوچستان اور کے پی، وہاں پہ لوگوں کے دل آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں روز بروز. جو حرکتیں ابھی آپ نے کی ہیں 13 آبادی میں، اگر یہ آپ کے بچے کے ساتھ ہو نا، کہ اتنا چھوٹا بچہ، کتنے 8-10 سال کا، جسم نیلا پڑ گیا ٹھنڈ سے، وہ مر گیا. جس روز آدمی بھوکا سوتا ہے نا، تو جس ملک میں بھی ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اس کے حق میں نہیں ہوتا. جس کا بچہ مار دیتے ہو نا تم، پھر وہ اس ملک کا وفادار رہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر تمہارے ساتھ ہو تو تم بھی نہیں رہ پاؤ گے. اور یہ سب تم کر رہے ہو. اب رک جاؤ. اور خاص کر کے میں پھر کہوں گا، یہ اوپر کے جو پیچھے بیٹھے نا، ان کے جرنیل، اپنے پلاٹس کے لیے خاموش بیٹھے ہو نا تم، اس لیے بیٹھے ہو نا خاموش، کچھ کہتے نہیں، روکتے نہیں. روکو انہیں. دیکھیے ایک اور فیکٹر بھی ہے، ان کے پاس کوئی فیڈ بیک کا تو صحیح سسٹم ہے نہیں. عاصم منیر کے پاس کیوں؟ ان کے تو ایڈوائزر تک ڈرتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ یہ تو وہی نغمہ سننا چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، اور وہ بھی آ کے وہی سنا دیتے ہیں ان کو. جب آپ اپنی غلطی ہی نہیں درست کر سکتے، آپ کو صحیح فیڈ بیک ہی نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ آپ بار بار غلطیاں دہراتے رہیں گے، اور اس اندھیرے میں چھوٹا مسئلہ جو ہے وہ بڑا مسئلہ بنتا چلا جاتا ہے. اور ملک کے لیے کوئی بھی بات کہے، آپ سے اختلاف ذرا سا بھی کرے، آپ کہتے ہیں غدار ہے، یہ ایجنٹ ہے، اس نے پیسے لے. ہر آدمی جو سچ اور حق والے کا ساتھ دینے کو کھڑا ہو، تم کہتے ہیں یہ بھی غدار ہے، اور کہتے ہیں ہم معیشت چلائیں گے. صاحب معیشت جو ہے نا، وہ وہاں پلتی پھولتی ہے جہاں اعتماد ہوتا ہے. اور آپ کی حکومت خوف سے چل رہی ہے. خوف سے کوئی بھی معاشرے میں معیشت نہیں پلتی ہے، بلکہ بھاگتی ہے. وہاں سے انویسٹر بھاگتا ہے جہاں خوف ہو، جہاں اعتماد ہو، جہاں عدلیہ آزاد ہو. ان معاشروں میں معیشت پلتی پھولتی ہے. صاحب ان کو ہر قومی مسئلہ جو ہے وہ غدار اور غداروں کی سازش لگتا ہے. دیکھو ان کو یہی سمجھاؤ، ملک پر قبضہ کر لینا ایک چیز ہے، اور ملک کو چلانا یہ بالکل مختلف چیز ہے. تم قبضہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، ہم مانتے ہیں، لیکن چلا تم 4 سال سے نہیں رہے ہو، مسلسل نیچے سب کچھ جا رہا ہے. اگر 25% بھی تم نے کچھ کام ڈیلیور کیا ہوتا نا، تو بھی سوچتے تمہارے حق میں کچھ، بہت سوچا کہ تمہارے حق میں کیسے کوئی بات کرے. کوئی چیز تمہارے حق میں نہیں ہے. لگتا ہے رب العالمین تم سے ناراض ہے. اب تم آ کے کوئی بھی آیت پڑھ کے سنا دو، خوش کر لو اپنے ضمیر کو. اب آپ کے متعلق جو کہتے ہیں باتیں، میں ان پہ بلیو نہیں کرتا کہ صاحب صبح کا آیت سناتے ہیں، شام کو پیتے پلاتے ہیں. اب میں وہ اس کا ذکر اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے ذرا پسند نہیں ہے، کہ یار میرے پاس کیا پروف ہے، اور میں ایسی لوگ چونکہ وہ. لیکن تم اس بات کو تو تم سمجھو کہ تم اب تک جو کچھ کرتے آئے ہو وہ سب غلط ثابت ہوا ہے. اب وہ تمہارا جوتا پالش کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم سے وہ کام لیے جا رہے ہیں، اشارے دے رہا ہے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اور ابھی اور اگر تم برقرار رہے، ایسے ایسے کام لیے جائیں گے کہ تاریخ میں تم یحییٰ خان سے بھی بہت آگے نکل جاؤ گے. اور یہ جو خاموش بیٹھے ہیں نا، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے جرنیل اور ججز، ان کو ضرور ہمیں نوک کرنا چاہیے. ان سے کہنا چاہیے دیکھیے صاحب، بہت دیر ہو گئی آپ کو، اب آپ کو کچھ کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو عوام تو اب
وہاں آپ نے پہنچا دیے ہیں کہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یہ کچے دھاگے ہم کبھی بھی توڑ دیں گے۔ جس روز انہوں نے اپنے دھاگے توڑ دیے نا، تو میرے محبوب قیامت ہوگی۔ آپ کے ہمارے سامنے پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اگر آپ اب بھی خاموش ہیں تو آپ بھی جرم میں شریک ہیں۔ میری بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے اور یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ صاحب یہ آپ کی ڈیوائس کام نہیں کر رہی ہے۔